بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں توکل حسین ہوں۔ پاکستان کے اوپر جو سمجھوتا حکومت مسلط کی گئی جس کے سہولت کر پاکستان سے خریدے گئے تھے اور خریدنے والے اس وقت پاکستان کو امداد دے کر دوبارہ بحال کر رہے ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ کہیں ڈیفالٹ نہ کر جائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے پاکستان میں سے اسٹیبلشمنٹ میں سے کچھ لوگ، کچھ عدلیہ میں سے، کچھ بیوروکریسی میں سے، کچھ الیکشن کمیشن میں سے لوگ اور کچھ ایم پی ایم این اے خرید کر پاکستان کے اوپر چلتی پھرتی ایک جمہوری حکومت اور ایسی حکومت جو پاکستان کو ترقی کی راہ کے اوپر لے کر چل رہی تھی اس کو گرایا گیا، اور 13 جماعتوں کو اکٹھا کر کے جو پاکستان کے مختلف عدالتوں میں، نیبز میں، کرپشن کے کیسز میں جن کے لیڈران ملوث تھے ان کو اکٹھا کیا گیا اور اکٹھا کر کے پاکستان کے اوپر ایک سمجھوتا حکومت مسلط کر دی گئی۔ اور اس حکومت کے یہ کارنامے دیکھ لیں کہ اس وقت بلوچستان اور کے پی کے میں آٹا جو ہے بالکل نایاب ہو چکا ہے اور ملنا مشکل ہو چکا ہے۔ سستے آٹے کے لیے لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہیں، اور صرف ان کا مقصد کیا ہے کہ سستا آٹا حاصل کیا جائے۔ لیکن یہ جو ہمارے سمجھوتا حکومت کے حکمران ہیں، یہ صرف انہوں نے منڈیاں لگائی ہوئی ہیں، کبھی قومی اسمبلی کے ممبر خرید رہے ہیں، کبھی پنجاب اسمبلی کے ممبر خرید رہے ہیں، اور کبھی کے پی کے ممبروں کو رشوت دی پیسے دینے کی آفر کی جا رہی ہے۔ اب پنجاب اسمبلی کے ایک ممبر کی انہوں نے بولی جو ہے وہ 1.25 ارب روپے پر لگا دیا کہ 1.25 ارب روپیہ اس کو دیا جائے گا جو پرویز الہی کو ووٹ نہ دیں۔ لیکن یہ پنجابی ہیں، پنجابی شروع سے بکتے چلے آئے ہیں اور بکتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کے بیچ میں بک بھی جائیں، کیونکہ پنجابی تو نہ ملک سے وفا کرتا ہے نہ اپنے آپ سے وفا کرتا ہے۔ وہ جو قومی اسمبلی میں جو 22 ارکان بکے تھے وہ بھی پنجابی تھے، ان میں سے پٹھان کوئی نہ تھا، نہ سندھی تھا، نہ بلوچی تھا، نہ کے پی کے کا کوئی آدمی تھا۔ یہ جو اب بکنے جا رہے ہیں پنجاب میں، پہلے جو ایم پی ایس بکے تھے وہ بھی پنجابی تھے، ہو سکتا ہے کیا بھی بک جائیں، لیکن ان لوگوں کو عوام کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سروکار نہیں، کوئی انہوں نے بل نہیں منظور کرایا۔ اب گیس جو ہے دگنی قیمت کے اوپر، پہلے تو مل نہیں رہی، اگر مل رہی ہے تو اس کے ریٹ پھر بڑھا دیا ہے، گیس کا بل گرا دیا ہے اس عوام کے اوپر، پھر بجلی مہنگی کریں گے، پٹرول مہنگا کر دیا ہے۔ صرف اور صرف ان کے سہولت کار دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک کو کس دہلیز تک لے کر جا سکتے ہیں، ملک کو اینڈ تک پہنچائیں گے۔ جب یہ ملک اینڈ تک پہنچ جائے گا تو پھر ان کو گرا دیا جائے گا۔ اب تو ان کے گرانے کا وقت ویسے بھی آ چکا ہے، اگست سے آگے تو یہ نہیں جا سکتے، 7-8 مہینے رہ گئے ہیں، 7-8 مہینوں میں اس حکومت کو ختم کر دیا جائے گا یا آٹومیٹک یہ ختم ہو جائے گی۔ اور عوام اگر آٹے کے لیے لاکھوں لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو لاکھوں لوگ اکٹھے ہو کے گورنر ہاؤس میں داخل ہوں، جو ان حکومت کے نامزد کرنا، ان کے وزیر اعلیٰ کے عہدے میں داخل ہوں، ان کے جو وزیر اعظم ہیں اس کے عہدے میں داخل ہوں، ان کو پکڑیں اور پکڑ کر سڑک پر لائیں اور لا کر گھسیٹیں اور کہیں کہ ہمارا تم نے مستقبل تباہ کیا۔ نون لیگ کے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں، جو پیپلز پارٹی کے ایم این اے ایم پیز ہیں، جو جے یو آئی فیک ہیں، جو ایم کیو ایم کے ہیں، ان کو گھسیٹیں جہاں بھی ملتے ہیں۔ ایک کو تو اللہ خیر کرے، کل جوتا پڑ گیا نا گاڑی میں رانا ثناء اللہ کو، جو بہت لا اور آرڈر کی باتیں کرتا تھا۔ لا اور آرڈر کیا ہے؟ صرف اور صرف لوگوں کی خرید و فروخت کا انہوں نے بازار گرم کیا، یہی ان کا لا اور آرڈر ہے۔ اور کہ ملک میں تو کسی قسم کے وہ قانون نہیں چلنے دے رہے، نہ ہی کوئی نیا بل پاس کر رہے ہیں، نہ ہی کوئی قانون بنا رہے ہیں، نہ ہی ملک میں مہنگائی کو ختم کر رہے ہیں۔ بے روزگاری اس حد تک انہوں نے کر دی ہے کہ تقریباً 80 لاکھ آدمی کو بے روزگار کر دیا ہے انہوں نے صرف ٹیکسٹائل سیکٹر میں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔